السلام علیکم سر سورہ نساء کی آیت نمبر 159 پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ اہل کتاب اپنی وفات سے پہلے اس پر ایمان لے آئیں گے. تو یہ کس پر ایمان لانے کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ غامدی صاحب نے تو اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہاں قرآن پر ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے، جبکہ ہمارے جو روایتی علماء ہیں ان کے مطابق یہاں پر سیدنا مسیح علیہ السلام پر ایمان کا ذکر کیا جا رہا ہے. آپ کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ دیکھیے، جو ایمان جو لانا ہے کس پر لانا ہے، جو سورہ کا مضمون چل رہا ہے وہ حضرت عیسیٰ پر ایمان کا نہیں چل رہا، بلکہ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا چل رہا ہے. تو یہ آیت کیا بتائی آپ نے؟ سورہ نساء 159. 159. اب دیکھیے نا کہ پیچھے بات چل رہی تھی کہ رسول پر ایمان لائیں گے، اور یہ آیت نمبر 148 سے لے کر 151 تک، بلکہ 152 تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لانے کا مضمون چل رہا ہے. اس کے بعد حضرت موسیٰ کی قوم زیر بحث آ گئی ہے، اور اسی اعتبار سے حضرت عیسیٰ کے حوالے سے ان کے نظریات زیر بحث آ گئے ہیں، اور یہ جرائم کے طور پر زیر بحث آ رہے ہیں. وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا. یہ ساری باتیں ان کے جرائم کی لسٹ کے طور پہ آ رہی ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا، رسول اللہ کو قتل کر دیا، ہم نے یہ کر دیا، وہ کر دیا. یہ سارے ان کے جرائم کے طور پر بیان ہو رہے ہیں. اب اس جرائم کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ مضمون چل رہا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان جرائم کے باوجود یہ اپنے مرنے سے پہلے ضرور اس بات کو مان جائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، سچے رسول ہیں، یہ مان جائیں گے. ابو بکر صدیق والا ایمان لانا مطلب نہیں ہے یہاں پر. ابھی درس میں ہم جیسا کر رہے تھے کہ شاربہ کا مطلب کیا ہے، تو یہاں پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ وہ اپنے دل میں یہ بات تسلیم کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. اور اگر حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہو تو یہ سوال جو یہاں پیدا ہوتا ہے وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں پیدا ہوتا ہے کہ سارے یہود تو اس وقت ایمان نہیں لائے ہوئے. اس آیت کے اترنے کے بعد کتنے ہی یہودی اس طرح سے دنیا میں رخصت ہو گئے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ نہیں مانتے کہ ان کو صلیب نہیں دی گئی. کتنے عیسائی دنیا سے رخصت ہو گئے کہ جو یہ مانتے ہوتے ہیں کہ صلیب دی گئی. ٹھیک، تو اس آیت کو اس وجہ سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ تو دنیا میں ایمان تو کوئی بھی نہیں لا رہا. ایمان لانے کا مطلب مان لیں گے. مومن کا مطلب مان لینے والا ہے، اور مومن کا مطلب اعلان کرنے والا ایمان کا، وہ بھی مراد ہے. تو یہاں لیؤمنن کا مطلب ہے کہ دلوں کے اندر ان کی یہ بات راسخ ہو جائے گی. وہ مرنے سے پہلے اس بات کو تسلیم کر کے مریں گے کہ ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن ضروری نہیں اعلان کریں. سر قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر بیوی زنا کا ارتکاب کرتی ہے تو شوہر اس کو سزا دے سکتا ہے، لیکن اگر شوہر یہ کام کرتا ہے، بدکاری پر اتر آتا ہے، تو بیوی کے لیے قرآن کا کیا حکم ہے؟ کیا بیوی کو اس سے طلاق لے لینی چاہیے یا اس کے ساتھ رہنا چاہیے؟ ایک تو شرعی لحاظ سے اس کے بارے میں بتا دیں، دوسرا ہمارے معاشرتی لحاظ سے بھی بتائیں کہ ہمارے ہاں اگر کوئی عورت طلاق لیتی ہے تو اس کے لیے پھر زندگی گزارنا آسان نہیں رہتا. پہلے بنیادی طور پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عورتوں کو ایک مقام دیا ہے شوہروں کو کہ وہ مار سکتے ہیں، اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ طاقت کی وجہ سے مارنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ ان کو ایک اختیار دیا گیا ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھیے. سڑک پر کھڑا ہوا میٹرک پاس کانسٹیبل، میں میٹرک پاس اس کی تذلیل کے لیے نہیں کر رہا، اس کی بتانے کے لیے کہ معاشرے میں اس کا کیا مقام ہے. ایک میٹرک پاس کانسٹیبل، ٹریفک وارڈن، ایک ڈاکٹر کا، ایک انجینئر کا، ایک جج کا چالان کر سکتا ہے، لیکن یہ ڈاکٹر اور انجینئر اس کانسٹیبل کو اگر وہ خلاف ورزی کرے ٹریفک کے قانون کی تو چالان نہیں کر سکتا. یہ کر سکتا ہے؟ وہ نہیں کر سکتا. تو یہ پوزیشن جو دی گئی ہے قانونی پوزیشن کا بیان ہے کہ شوہر کو قوام بنایا گیا ہے. تو جس طرح کراسنگ کے اوپر ٹریفک وارڈن قوام ہے، وہی صرف چالان کر سکتا ہے. اسی طرح بیوی چالان نہیں کر سکتی شوہر کا. اب اس کو کیا کرنا ہے؟
اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے آخر پہ حکم دیا ہے جن عورتوں کو اپنے شوہر سے نشوز کا ڈر ہو تو وہ سوسائٹی کو بیچ میں لے کر آئیں گی، سوسائٹی اس کی پٹائی کرے گی، وہ ان کا فیصلہ کریں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قانون دیا ہے۔ اس قانون کی روشنی میں بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر کہ ایک جج نے دیکھ لیا کہ ٹریفک کانسٹیبل نے جو چلان کرنے والا تھا اس نے بھی ٹریفک کی خلاف ورزی کی، تو وہ ٹریفک پولیس کے پاس جائے گا جس نے ٹریفک کا قانون توڑا ہے، وہ خود چلان نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح سے جو قانون ہوتا ہے، ایک پوزیشن ہوتی ہے قانونی، ایک پوزیشن ہوتی ہے سماجی، اس میں دونوں ایک دوسرے کو مار سکتے ہیں، بلکہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا بھی ہوا ہے بیوی کو اپنے شوہر کو مارتے ہوئے، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن قانونی اعتبار سے جو قانون دیا گیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ شوہر بیوی کو مار سکتا ہے، پہلے یہ غلطی دور کر لینی چاہیے۔ قانون یہ نہیں ہے کہ شوہر بیوی کو مار سکتا ہے، نہیں، قانون یہ ہے کہ شوہر اپنی مجرم بیوی کو مار سکتا ہے جس کا جرم نشوز ہو۔ ٹریفک کانسٹیبل کسی کا چلان نہیں کر سکتا، صرف اس کا کر سکتا ہے جو اشارہ توڑے، مجرم آدمی کا چلان کرے گا۔ تو شوہر کو مارنے کا حق نہیں دیا گیا، شوہر کو مجرم بیوی کو سزا دینے کا حق دیا گیا ہے جب بیوی مجرم ہو۔ جب بیوی مجرم نہیں ہے تو ہاتھ کیا، بری نظر سے دیکھنا بھی غلط ہے، آپ کو حق ہی حاصل نہیں ہے۔ تو پہلی تو یہ غلطی دور کر لینی چاہیے کہ شوہر کو مارنے کا حق نہیں دیا گیا اور بیوی کو مارنے کا حق نہیں دیا گیا، بلکہ اس بیوی کو مارنے کا حق دیا گیا ہے جس سے نشوز کا جرم سرزد ہوا۔ اب چونکہ قانونی اختیار شوہر کے پاس ہے اس لیے وہ سزا دے سکتا ہے، بیوی کے پاس قانونی اختیار نہیں ہے، جیسے جج کے پاس ٹریفک وارڈن کا چالان کرنے کا اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ کیا کرے گا؟ وہ پولیس کے پاس جائے گا، محکمے کے پاس جائے گا۔ ایسا ہی بیوی کے ساتھ اگر نشوز ہو رہا ہے تو وہ بھی محکمے کے پاس جائے گی، اس کے لیے کوتوال کا نظام ہے، اس کے لیے برادری کا نظام ہے، اس کے لیے پنچایت کا نظام ہے، یہ سارے نظام موجود ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے۔ اب تیسری بات یہ کہ اگر اس کا پٹائی کرنے کا دل کر رہا ہے تو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ سر اسی سے ریلیٹڈ ایک اور میرا سوال ہے کہ اس طرح کے اقدامات جب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہماری ایک فیملی میں ایسا ہوا ہے کہ چھوٹ مل جاتی ہے مردوں کو، تو وہ اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری فیملی میں یہ واقعہ ہوا ہے کہ ایک آدمی نے مطلب اپنی بیوی کو پکڑ کے چولہے سے نکال کے اس نے لکڑی ماری اور وہیں اس کی ڈیتھ ہو گئی عورت کی، اور وہ بچے بھی بیچارے جو ہے وہ بھی خراب ہو گئے، شوہر چلا گیا جیل میں۔ تو اس طرح کے اقدامات کرنے کے روکنے کے لیے ان کو کس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے اس ریاست کو اس پر؟ اب دیکھیے کہ بات عمر فاروق نے بھی ایک ایکشن لیا تھا طلاق پر، تو اس طرح کہ ابھی مجھے لگتا ہے کہ اس معاشرے کو بھی ضرورت ہے اس طرح کے اقدامات کی کہ بالکل روک دی جائے یہ چیز۔ جی، اصل میں یہ پہلی بات، ایک دو باتیں میں عرض کروں گا اس میں۔ ایک تو یہ کہ یہ قرآن مجید کے قانون کی وجہ سے نہیں ہوا کہ وہ بہانہ بنا کے بیویوں کو مارتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کا یہ قانون نہیں ہے وہاں بھی شوہر بیویوں کو مار لیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ میں ایف ایس سی میں پڑھتا تھا تو اخبار میں یہ خبر آئی کہ ایک خاتون کو امریکہ سے پتہ نہیں کس پوزیشن میں تھی، ان کو پاکستان میں بھیجا جا رہا تھا کہ ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر وہاں جا کے پاکستان میں آ کر کوئی اصلاح کا کام کرے، کوئی اس طرح کام کرے۔ تو اس نے جانے سے انکار کر دیا، پاکستان آنے سے انکار کر دیا۔ تو وجہ اس نے یہ بتائی کہ کیا امریکہ میں ڈومیسٹک وائلنس نہیں ہوتا۔ اس نے پھر جو رپورٹ دی اس میں یہ اس طرح کے واقعات تھے کہ شوہر نے بیوی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے فریزر میں فریز کر دیے ہوئے تھے، بس پڑے ہوئے۔ تو کیا کریں گے؟ وہ کہتے مجھے اپنے ملک میں زیادہ ضرورت ہے کہ میں یہاں کام کروں۔ تو یہ نہیں ہے کہ یہ اصل میں تربیت کی ضرورت ہے، مرد ہوں یا عورتیں ہوں ان کو تربیت کریں گے، ان کو بتائیں گے غصہ کیسے کنٹرول کرتے ہیں، کن باتوں پہ غصہ آنا چاہیے، کن پہ نہیں آنا چاہیے۔ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، امتحان کی جگہ ہے، خدا کو جا کے جواب دینا ہے، یہ ساری باتیں ان کو بتانی پڑیں گی۔ ہم پچھلے 300-400 سال سے مذہب کو دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں،
آخرت کے لیے استعمال نہیں کرتے. نماز پڑھو تاکہ رزق کھل جائے, نماز پڑھو تاکہ پیپر میں اچھے نمبر آ جائیں. ہمارا تو دین یہ ہے. اس دین کے بعد کون آدمی نیک بنے گا؟ یعنی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے, کوئی صحابی نے اپنے غلام کو مار رہے تھے, تو آپ نے صرف اتنا جملہ بولا کہ اوپر بھی کوئی ہے, بس. اب وہ ساری زندگی غلام کو تو ہاتھ ہی لگا سکتے ہیں. تو اگر کسی شوہر نے شوہر ایسا آدمی صرف اپنی بیوی پر ظلم نہیں کرتا, اپنے دوستوں پر بھی کرے گا. وہ دکانداروں کو دیکھیں لڑائیاں کیسی ہو جاتی ہیں, تو وہ اصل میں ہماری تربیت کی کمی ہے. اس کا کوئی احکام سے, شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. جتنے مرد ناروا سلوک کرتے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ, وہ قانون اس قرآن کی اس آیت کی وجہ سے, ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حق دیا مارنے کا. وہ تو اپنی خباثت کی وجہ سے, اپنی تربیت کے نہ ہونے کی وجہ سے, اپنے مزاج کی وجہ سے, اپنے گھریلو تربیت کی وجہ سے. اب ہمارے ہاں پنجاب کے جو گاؤں میں دیہاتوں میں شوہر کا ماڈل ہے, وہ یہ ہے کہ بیوی کو اچھا دبا کے رکھا ہوا, اس کی کوئی بات نہیں ماننی. ہر وقت اسے گھر میں آئے تو وہ سارے بچے بھی کانپ رہے ہوں, بیوی بھی کانپ رہی ہو. کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا, اس کو پیروڈی کرتے ہوئے رن کانپ رہی کر دیتے ہیں بعض لوگ. یہ جو فضا ہے یہ ہمارے ملک میں ہے. ایسے علاقوں میں شریعت کیا کرے گی اور قانون کیا کرے گا؟ تو اس میں ہمیں تربیت کی ضرورت ہے. اور دوسرا بات یہ کہ ہمارے ملک میں گورننس بھی نہیں ہے. اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی شکایت لے کر پولیس میں چلی جائے گی تو ہو سکتا ہے اگلے دن قتل ہو جائے. ڈر ہی کوئی نہیں, اس کو پتہ ہے میں نے رشوت دینی اور بچ جانا. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے ملک کی گورننس بھی ٹھیک ہو اور تربیت بھی کی جائے. یہ جو آیت میں نے بتائی ہے کہ مردوں کے نشوز کا کیا حل ہے, تو یہ آیت 128 ہے سورہ نساء کی. سر میں نے ایک چیز اور پوچھ رہی تھی کہ مردم کے حساب سے جو قوانین ہے اس میں چینج آ سکتا ہے, جو خدا کے بتائے ہوئے قانون ہے, جیسے کوڑے لگانا اور ہاتھ کاٹ دینا, اس طرح کے. جیسے مطلب آپ بھی اکثر اس طرح کے بیان دیتے ہیں کہ اب جذبات ویسے نہیں رہے جیسے آپ کی ایج میں تھے یا آپ سے پہلے تھے, یا مطلب کچھ عرصہ پہلے تھے. اب لوگ جذباتی ہو گئے, برداشت ختم ہو گئی ہوئی ہے. تو اس طرح کی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, شریعت ہوتی ہے. یہ بالکل ایسی ہے, کوئی آدمی کہے جی کہ اب تو دنیا بڑی اچھی ہو گئی ہے, نمازیں پڑھنے کی طریقہ تبدیل کر لینا چاہیے, لوگوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے تو چلو رکعتیں کم کر لیتے ہیں, تو کیا اس کی اجازت ہوگی؟ تو شریعت کی کسی جگہ کو تبدیل نہیں کیا جائے گا. شریعت کو ویسے سمجھنا چاہیے کہ شریعت میں یہ احکام کیوں دیے گئے ہیں. شریعت میں یہ احکام دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی سزائیں یہ ہیں. جب جرم اپنی آخری شکل میں ثابت ہوگا تو یہ چوری میں بس اس سے زیادہ سزا نہیں دی جا سکتی. کوئی نرمی کی جا سکتی ہے تو اس سے نیچے جتنی مرضی سزائیں دیں, کوئی حرج نہیں, لیکن ہاتھ کاٹنے سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہم, یہ نہیں ہو سکتا. یعنی چوری کرنے پر قتل نہیں ہو سکتا, چوری کرنے پر کوئی پورا بازو نہیں کاٹا جا سکتا, چوری کرنے پر پاؤں نہیں کاٹا جا سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. یہ ہے جو قانون جب لکھا جاتا ہے تو اس کا 2 معنی ہوتے ہیں کہ اس جرم کی سزا یہ ہے اور اب اس سے بڑی سزا نہیں دی جا سکتی. رعایت ہو سکتی, معافی ہو سکتی, وہ قانون میں ہر جگہ ہوتی ہے. تو یہ ضابطہ ہے, اس ضابطے کی روشنی میں ہمیں قانون کو دیکھنا چاہیے. جتنی شریعت کے احکام ہیں وہ ویسے ہی رہیں گے. ہاں کسی پر لاگو ہونا ہے, کسی پر نہیں لاگو ہونا ہے, لیکن وہ ہمارے ہاں تو شریعت یہ بنا دی گئی کہ ہر چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹیں. اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے چور کے ہاتھ کاٹنے کو کہا ہے. تو آدمی پہلی دفعہ چوری کرنے سے چور نہیں ہوتا. باپ کی جیب سے 10 روپے نکال کر ٹافی کھانے والا چور نہیں ہوتا, اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے. سر جاوید صاحب کا ایک مقدمہ ہے جو انہوں نے میزان میں اپنے دوسرے مقدمے کے حوالے سے لکھا ہے, دین حق کے عنوان سے. اگر آپ وہ تھوڑا اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اور اس کو سمرائز کر کے بتا دیں. اس میں کافی ٹائم لگ جائے گا, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اصل میں صدیوں سے ایک بحث جاری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے.
دو لفظ بولے جاتے ہیں شارع عین کے ساتھ اور شارح ہے کے ساتھ. شارع کا مطلب ہوگا شریعت دینے والا اور شارح کا مطلب ہوگا شرح کرنے والا. تو ایک سوال یہ رہا ہے 14 صدیوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شارع ہیں یا شارع ہیں عین کے ساتھ اور ہے کے ساتھ. ایک گروپ کا خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف شارع ہیں, حکم نہیں دے سکتے, نئی شریعت نہیں دے سکتے. دوسرے گروپ کا خیال ہے کہ دے سکتے ہیں. جو نہیں کہتے ہیں کہ نہیں دے سکتے, ان سے یہ سوال کیا جاتا رہا ہے کہ اچھا پھر سنت کا کیا مقام ہے, سنت کیسے مانیں گے؟ اگر وہ حکم نہیں دے سکتے تو کیسے مانیں گے؟ اور جو دوسرا گروپ تھا جو کہتا ہے کہ شارع نہیں ہے, اس سے بھی سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی سنت کا مقام پھر کیا ہے؟ ایک یہ بحث تھی جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاکم ہیں کہ محکوم ہیں؟ اللہ تعالیٰ حاکم ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت ہم سارے انسان محکوم ہیں اللہ تعالیٰ کے. تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شارع ہیں تو حاکم بھی بن جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ دوسری بحث ہو گئی. تیسری بحث ہمارے زمانے میں آ کر پیدا ہوئی. وہ بحث یہ پیدا ہوئی کہ قرآن کو تو سارے متفق تھے کہ مان لیا جائے, سر سید بھی اور پرویز بھی, اللہ ان سب پہ اپنی رحمت کرے, جو کوتاہیاں ان کی معاف کرے. لیکن یہ جو حلقہ پرویز کے لوگ ہیں, اہل قرآن کہہ لیجئے, سر سید احمد خان, چکڑالوی صاحب, چرتھالوی صاحب اور وغیرہ وغیرہ بہت سارے لوگ ہیں, برق جیلانی صاحب, ان سب لوگوں نے یہ کہا کہ صرف قرآن. یہ بحث ہماری فضا میں تھی سر سید کے بعد سے, اور اس کا جواب بہت سارے دیے گئے. مثلا سنت کے انکار کرنے میں قرآن کی آیتیں جو پیش کی گئیں, جو کچھ بھی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, تو اس لیے اللہ کے رسول کی بات کو بھی ماننا. اس بحث کے علاوہ ایک اور بحث بھی صدیوں سے جاری ہے, وہ یہ کہ دین کے ماخذ کیا ہیں. آپ لوگوں نے اگر قانون پڑھا ہے تو اس میں اسلامک جورسپروڈنس میں 4 ماخذ بتائے جاتے ہیں: قرآن مجید, سنت, اجماع اور قیاس. تو کیا اجماع اور قیاس جو آخری 2 ہیں, اس سے بھی اللہ کا حکم معلوم ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک سوال. ان سارے سوالوں کو سامنے رکھ کر غامدی صاحب نے, استاد گرامی نے, قرآن مجید پہ غور کیا کہ یہ مسئلہ کیا ہے, اس کا حل کیا ہے, ان سارے سوالوں کا حل کیا ہے. استاد گرامی سے پہلے علامہ اقبال نے ایک جملہ بولا ہوا ہے, اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے, وہ بڑا اہم جملہ ہے. یعنی اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤ کہ دی ہما اوست, کہ خیش راب رساں او کہ دی ہما اوست, کہ اپنے آپ کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤ کہ پورے کا پورا دین وہی ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی. اب یہ فضا جو میں نے بنائی ہے, اگر پہنچ گئی ہے, نہیں پہنچی تو کسی وقت تفصیل کر لیں گے. اس میں اب غامدی صاحب بیٹھے ہوئے یہ مقدمہ لکھ رہے ہیں کہ دین کہاں سے لینا ہے, اس کو سمجھنا کیا ہے. 2 یہ ایشو ہیں, دین لینا کہاں سے ہے اور دین سمجھنا کیسے ہے. ایک اور بحث صدیوں سے ہے, لیکن اس کو مولانا وحید الدین خان نے اٹھایا. مودودی صاحب نے ایک کتاب لکھی تھی, قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحات. دوسری ان کی کتاب ہے دینیات. دینیات اور جو قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحات ہیں, اگر اس کو پڑھیں تو سید مودودی صاحب نے, اللہ ان پر بھی رحمت کرے, انہوں نے دین کے معنی اسٹیٹ کر دیے کہ دین کا مطلب اسٹیٹ ہے, ریاست ہے. اور دین, رب جو ہے وہ حاکم اعلیٰ ہے, الہ جو ہے وہ حاکم اعلیٰ ہے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اسٹیٹ قائم کریں جس میں میرا حکم جاری ہو. دین کی یہ انہوں نے انٹرپریٹیشن کر دی کہ دین اصل میں یہ ہے, جس کو آج کل پولیٹیکل اسلام کہا جاتا ہے. وحید الدین خان صاحب جماعت اسلامی میں تھے ہندوستان میں, تو انہوں نے مودودی صاحب کی یہ کتابوں پر مطالعہ شروع کیا. ممبر بننے کے بعد مطالعہ شروع کیا تو ان کو سوالات پیدا ہوئے.
سوالات پیدا ہو گئے تو انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا تعبیر کی غلطی. یہ مودودی صاحب کے فکر کے خلاف کتاب ہے. بہت نفیس بحثیں اس کے اندر اور بہت للہیت کے ساتھ یہ کتاب لکھی گئی ہے. ہر صاحب علم کو جو دین کو سمجھنا چاہتا ہے اس کو پڑھنی چاہیے. تو تعبیر کی غلطی، تعبیر اب سمجھ لیجئے کہ ہے کیا. بعض اوقات ہوتا ہے ہم چیزوں کو الگ الگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. مثلا فقہ میں چیزوں کو الگ الگ دیکھا جا رہا ہے. نماز، ان کی کتابیں شروع ہوں گی، نماز کی، وضو طہارت کی کتاب، نماز کی کتاب، طلاق کی کتاب، نکاح کی کتاب، اس طرح کی چیزیں وہ کتابیں فقہ کی اس طرح سے ہوں گی. یہ ہے الگ الگ چیزوں کو دیکھنا. ایک ہے آپ نے پوری تمام احکام کو سامنے رکھ کر دیکھا، تمام عقائد کو سامنے رکھ کر دیکھا کہ مجموعی طور پر کیا ہے. اس کو ایک سادہ مثال سے سمجھیے. آپ ایک گھر میں گئے، وہاں پر 2-3 کمرے تھے، 2-1 ٹوائلٹ تھے، لیکن کمروں میں فرنیچر دفتری پڑا ہوا تھا. تو آپ نے اس گھر کو دیکھ کر کیا کہا کہ یہ کوئی دفتر ہے. لیکن اسی نقشے کا ایک گھر تھا، اتنے ہی کمرے، اتنے ہی اسی جگہ پہ واش روم، لیکن اس میں بیڈ لگے ہوئے تھے، گھر کے بچوں کی چیزیں پڑی ہوئی تھیں. تو اب آپ نے دیکھ کر کیا کہا؟ یہ گھر ہے. تو اب آپ نے ایک بلڈنگ کی تعبیر یہ کی کہ یہ دفتر ہے، اور اسی طرح کی ایک بلڈنگ کی تعبیر آپ نے کی کہ یہ گھر ہے. تو اب اسلام کیا ہے؟ پورا کے پورا اسلام. انہوں نے کہا کہ ریاست، اسلامی ریاست قائم کرنے کا نام ہے، دین کو نافذ کرنے کا نام ہے. تو وحید الدین خان صاحب نے اس پر تنقید لکھی اور کہا کہ یہ نہیں ہے. تو تعبیر کی غلطی بھی ایک پیش نظر تھی بحث. تو یہ اب 4 بحثیں ہو گئیں. ان 4 بحثوں کا غامدی صاحب نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اس میں جواب دیا. یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے. بہت نفیس بحث ہے. اس چھوٹے سے مضمون کو لکھتے ہوئے کو 20 سال لگے ان کو. اس کے پیچھے اتنا کام کرنا پڑا. تو اب جو اس میں ہے کیا وہ کسی اگلے نشست میں کر لیں گے اگر ان کے پاس سوالات نہیں ہیں تو. سر خالد محمود صاحب کا سوال ہے کہ ایک نبی کے ہوتے ہوئے پھر وہاں بادشاہ مقرر کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور جب مقرر کر دیا تو پھر وہ قوم کو لیڈ کون کر رہا تھا، نبی یا بادشاہ؟ دیکھیے، قوموں کے اندر انبیاء کی بعض اوقات پوزیشن علماء والی ہوتی ہے، رہنما والی ہوتی ہے. اور ان سے جب پوچھا جاتا ہوگا کہ ہم جہاد کریں تو وہ کہتے ہوئے میں تو بادشاہ نہیں ہوں، جہاد کیسے کر سکتے ہیں، وہ یہ کہتے ہوں گے. تو پھر انہوں نے کہا کہ بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم جہاد کر سکیں. تو اس وجہ سے ان کو یہ ضرورت محسوس ہوئی اور انہوں نے کر دیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے اندر کی تمنائیں کو جو ہوتی ہیں، انسانوں کے اندر امبیشس ہوتے ہیں لوگ، ان تمناؤں کو پورا کرنا چاہتے ہو. تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر جائز طریقے سے ہو رہا ہے. وہ نبی کے پاس گئے ہیں کہ آپ ہمیں بادشاہ مقرر کر دیجئے. نبی کو گھر سے نکال کے خود بادشاہ مقرر کرتے تو بلا شبہ مجرم ہوتے. تو لیکن بہرحال تورات سے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے پسند نہیں کیا، نہ اللہ تعالیٰ نے نہ حضرت سموئیل نے. اس کی وجہ غالباً یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بادشاہ کو مقرر کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. لوگوں کو بادشاہ مقرر کرنا چاہیے اپنا. لیکن بہرحال وہ وجہ کچھ بھی ہو، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کس وجہ سے ناراضی ہوئی. لیکن بہرحال یہ معاملہ تھا کہ انہوں نے اپنے سیاسی اقتدار کے لیے تاکہ وہ جہاد کر سکیں، جو یہاں بات بیان کی گئی ہے، اس وجہ سے انہوں نے بادشاہ کو مقرر کیا. سر شبانہ انصاری صاحبہ کا سوال ہے کہ ہماری امت بھی کسی رہنما اور مسیحا کے انتظار میں ہے کہ وہ آئے اور جہاد کرے اور مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا مقام واپس دلائے. تو کیا ایسا ممکن ہے یا مسلمانوں کو کوئی اور رستہ اختیار کرنا چاہیے؟ مسلمانوں کو ایک ہی رستہ اختیار کرنا چاہیے کہ وہ دین کو خالص کر کے اس کو اپنائیں، اپنی مرضی کا دین نہیں اپنائیں. دیکھیے، یہ قرآن مجید کا واضح مضمون ہے کہ دین وہ ہے جو اللہ کو پسند ہے، وہ نہیں جو میری تمنا ہے. اس وقت آپ علمی حلقوں میں دیکھیں جتنی بحثیں ہوتی ہیں، اس میں یہ چیز نمایاں ترین چیز ہے کہ میرے خیال میں، میرے مطابق یہ تو بات غلط ہے. اور اگر آپ ہمارے عام جو مسلمان ہیں ان کو بھی دیکھیں، قرآن کی یہ بات سمجھ نہیں آتی.
یہ تو آج کل قابل عمل نہیں ہے. دین اس چیز کا نام نہیں ہے. دین اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کی بات ہے, بس آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ کی بات ہے اور میں نے صحیح سمجھ لیا, بس اس کو اب اپنانا ہے, اب آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے. تو یہ روش ہے جو اگر ہم اختیار کر لیں کہ دین کو خالص کریں اور دین کو خالص کر کے اپنا لیں, سیاست میں بھی, سماج میں بھی اور تحریکوں میں بھی. پاکستان میں 20 تحریکیں اٹھی ہیں, ایک بھی قرآن کے مطابق نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کیسے کامیابی دیں گے؟ سر آپ نے اسلامک جورسپروڈنس کا ذکر کیا, تو ہم نے اسلامک جورسپروڈنس میں جو سزائیں پڑھیں جن کو حدود کہا جاتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہیں, اور جو جوید صاحب نے حدود و تعزیرات کے نام سے چیپٹر لکھا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. تو اس میں تھوڑا سمجھا دیں کہ یہ اصل میں جو حدود و تعزیرات ہماری امت میں رائج ہیں وہ فقہ کی انڈرسٹینڈنگ ہے, اور اس میں زمانے میں جو تغیرات آتے رہے, جو اضافے ہوتے رہے, وہ بھی اس میں شامل ہیں. جبکہ استاد گرامی نے کوشش کی ہے کہ اس کو خالصتاً قرآن اور سنت پر مبنی کر دیا جائے, اور جو فقہ کے اضافے ہیں یا اس میں تغیرات ہیں وہ ان کی کتاب میں نظر نہیں آتے. اس وجہ سے فرق ہے. سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ نظم قرآن پر المورد کی طرف سے جو ایک سلسلہ جاری ہے وضاحتی, اس سے جو مجھے تاثر مل رہا ہے وہ اہل ذوق کے لیے ہے یا اہل علم کے لیے. ہم لوگوں کے لیے جو عام ہے اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے؟ دیکھیے جو گفتگویں میں نے کی ہیں اس میں دونوں چیزوں کا میں نے خیال رکھا ہے کہ قرآن مجید سے بھی مثالیں آ جائیں اور عام زندگی سے بھی آ جائیں. تو عام زندگی سے مثالیں دینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ عام آدمی بھی سمجھ جاتا ہے, جس کو عربی نہیں آتی, قرآن سے واقف نہیں ہے, اور چونکہ بات قرآن پہ ہو رہی ہوتی ہے تو اس لیے پھر قرآن کی بات بھی کرنی پڑتی ہے. تو اس میں پھر باتیں ذرا عربی کے لحاظ سے بھی ہو رہی ہوتی ہیں یا مشکل ہو جاتی ہیں. تو ہماری مجبوری ہے کہ مضمون ایسا ہے, لیکن میری کوشش ہے کہ میں اس میں عام مثالیں بھی لے کر آؤں تاکہ کلام کیسے ہوتا ہے, اور قرآن مجید میں اور ہمارے کلام میں جو فرق ہے وہ معجزے اور غیر معجزے کا تو ہے, لیکن جو ترتیب بات کرنے کا سٹائل ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو ہم کرتے ہیں. تو اس میں نظم کیسے نکالا جاتا ہے, کیسے نکالا جاتا. مثلا میں نے جو ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے, ایک وہ ویڈیو ہے جو میں نے جواب دیتے ہوئے کروائی ہے, ایک اب جو میں ویڈیوز کروا رہا ہوں جو اس کا ایک حصہ ابھی آیا ہے وہ کسی کا جواب دینے کے لیے نہیں ہے, بلکہ وہ اس معنی میں ہے کہ نظم کو سمجھانا پیش نظر ہے. تو اس میں میں نے ایک مثال دی ہے کہ چائے پھیکی ہے, میں نے کہا, اور اس کے بعد میزبان نے کہا میں ابھی چینی لایا. میں نے جملہ بولا تھا, کسی گھر گیا ہوا تھا, چائے پھیکی ہے, آگے سے جواب آیا ابھی چینی لایا. تو ان دونوں کا آپس میں ربط کیسے ہے؟ اس طرح سے ربط ہے کہ چائے پھیکی ہے یعنی اس میں چینی نہیں ڈالی گئی, تو چائے چینی چاہیے. تو میں نے جب یہ جملہ بولا اگر مجھے چینی نہیں چاہیے تو میں چائے پھیکی پی جاتا بس. اب جب میں نے جملہ بولا ہے تو میزبان نے سمجھا ہے کہ میں چینی مانگ رہا. تو یہ دو جملے کہ چینی چائے پھیکی ہے اور یہ جملہ کہ میں ابھی آیا چینی لے کر, ان دونوں میں ربط کس طرح قائم ہو رہا ہے کہ بولنے والا, یہ کہنے والا کہ چائے پھیکی ہے, وہ چینی مانگ رہا ہے. ایک اور مثال سے سمجھیے. والدہ صاحب نے مجھے آواز دی بیٹا گرمی لگ رہی ہے, میں نے کہا میں ابھی آیا جی. دونوں میں ربط ہے کوئی؟ یہ ربط ہے کہ والدہ چاہ رہی ہیں کہ پنکھا چلایا جائے, تو میں نے انہیں کہا جی میں ابھی آیا پنکھا چلاتا ہوں آ کے. دونوں باتوں میں ربط کیسے قائم ہوا؟ وہ بات موجود ہی نہیں ہے. تو اسی طرح سے گفتگو کرتے ہوئے, بات کرتے ہوئے ہم یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک بات ہمیں پتہ ہوتی ہے کہ اس کا مطلب واضح ہے, آگے چلتے ہیں, تو ان دونوں میں ربط قائم ہو جاتا ہے. تو میرے والدہ کے جملے کہ بھئی گرمی لگ رہی ہے, تو میرا آگے یہ جملہ کہ میں ابھی آیا, ان دونوں میں ربط کس وجہ سے ہے کہ والدہ کے جملے سے میں نے سمجھا کہ وہ کہہ رہی ہیں پنکھا چلا دو آ کے. ٹھیک ہے, یا میں آگے سے کہہ دوں جی میں ٹھنڈا پانی لے کے آتا ہوں,
تو اب یہ بیچ میں حذف ہے کہ والدہ کو گرمی لگ رہی ہے اور پانی مانگ رہی ہے، کیونکہ پنکھا تو چل رہا ہے، تو اب ٹھنڈا پانی مانگ رہی ہیں، جو بھی وضو کرنے کے لیے پانی مانگ رہی ہیں، کچھ کر رہی ہیں۔ تو دو باتیں آپس میں جڑتی ہیں ایسی باتوں سے جو لفظوں میں نہیں آئی ہوتی۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ ایک ہیں، ایک جملہ بولا گیا، تو دعا صرف اللہ سے کیا کرو۔ دونوں میں کیا ربط ہے؟ کہ اللہ ایک ہے تو دعا بھی صرف اسی سے ہونی چاہیے، کیونکہ دعا بھی اسی سے کی جاتی جو اللہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے دونوں جملے جڑے ہوئے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی کہے کہ اللہ ایک ہے، دیکھو جی بولنے والے نے دو باتیں کر دی ہیں، ایک جملہ اس نے بولا کہ اللہ ایک ہے، پھر کہتا ہے دعا اللہ سے کیا کرو۔ نہیں، دونوں مربوط باتیں ہیں کہ چونکہ اللہ ایک ہے۔ اب کیوں مربوط ہے؟ کیونکہ میں نے دیکھا کہ میرا ایک دوست جو ہے وہ اللہ کو تو اللہ مان رہا ہے، لیکن دعا کسی اور سے کر رہا ہے، داتا دربار میں جا کے دعا کر رہا ہے کہ مجھے اولاد دے دیجیے۔ میں نے کہا بھی اللہ ایک ہے، اللہ سے دعا کیا کرو۔ مربوط ہے یا نہیں ہے؟ بالکل مربوط۔ تو کلام مربوط کس طرح سے ہوتا ہے؟ وہ اس کے اندر جو معنی ہوتے ہیں اس سے ہوتا ہے، نہ کہ لفظوں سے ہوتا ہے۔ تو نظم قرآن ہم اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ نظم قرآن لفظوں کے اندر ہے، قرآن کے اندر ہے، لیکن جوڑ کے جملے ہم چھوڑ جاتے ہیں۔ قرآن مجید بھی چھوڑتا ہے، جو جوڑ رہے ہوتے ہیں جملے ان کو ہم چھوڑ جاتے ہیں، عام زندگی میں روزانہ چھوڑتے ہیں۔ ایک اور پہلو سے دیکھیے کہ لفظ کے معنی، جملے کے معنی اور ہوتے ہیں، مدعا اور ہوتا ہے۔ ہم مدعا پکڑتے ہیں، مثلا یہ جملہ اللہ ایک ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ توحید، کہ میں توحید بیان کر رہا ہوں، اللہ ایک ہے۔ لیکن میں کیوں، مدعا کیا میرا؟ ہو سکتا ہے کسی دوست کو کہہ رہا ہوں کہ تم بتوں کو خدا مانتے ہو تو اللہ تو ایک ہی ہے، اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، تو یہ جملہ بول کر میں اپنے دوست کی غلطی بتا رہا ہوں اس کو۔ یہ مدعا کہ میں نے اس کو مدعا، یہ اپنا مدعا میرا یہ ہے کہ وہ یہ جانے کہ اللہ ایک ہے اور اپنے باقی خداؤں کو چھوڑ دے، لیکن جملہ میں نے ایک ہی بولا، اللہ ایک ہے۔ تو یہ ہے نظم جو ہے وہ الفاظ کے اندر ہوتا ہے، لیکن وہ مدعا میں پڑا ہوتا ہے، نہ کہ ظاہری جملوں میں۔ تو ہم وہ جو سورہ 3 ہے جو میں نے وہاں پیش کی، تو سورہ 3 میں مضمون ہے کہ تمہارے آنے کے بعد، ان باتوں کے بعد جو اوپر 4-5 کی گئی ہیں، ان کے بعد آخرت کا کون انکار کر سکتا ہے؟ دینونت کا کون انکار کر سکتا ہے؟ یہ مدعا تھا۔ اس مدعا کو ہم نے پیچھے اب سمجھنا ہے کہ پچھلی باتیں اس کے ساتھ کیسے جڑی ہوئی ہیں، اس کو میں نے واضح کیا اپنی طرف سے، آسان زبان ہی رکھی ہے، لیکن بہرحال ہماری زبان آسان ہونے کے باوجود مشکل ہو جاتی ہے۔ جو بیان کا اسلوب ہے اس کو سمجھنا تو سامنے والے کے لیے بہت آسان ہوتا ہے، کیونکہ وہ چیزوں کی حقیقت کو سامنے رکھ کر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی پڑھائی کی طرف جاتے ہیں، کسی کتاب کو دیکھتے ہیں جیسے قرآن مجید کو بھی، تو اس میں مشکلیں آتی ہیں۔ پھر یہ ساری وضاحتی بیان جو ہے وہ تفاسیر میں بتایا جائے گا؟ جی ہاں، وہ تفاسیر میں بتایا جائے گا۔ ایک پڑھے لکھے آدمی کے لیے، ایک عرب کے لیے آج بھی واضح ہے، سوائے اس کے کہ کچھ کو، مثلا بھی ہم نے طالوت کا ذکر پڑھا تو اس کو طالوت کا معلوم نہیں ہے، تو وہ نکال کر پڑھ لے گا، بس اس طرح کی معلومات اس کو پھر چاہیے ہوتی، لیکن ربط کلام بالکل واضح ہوتا ہے۔ ہم بیٹھ کے سیاسی لیڈروں کی تقریریں سنتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا نظم خراب ہو جائے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ ووٹ لینے کے لیے تقریر کر رہا ہے، اپنے کارنامے بیان کر رہا ہے، کارنامے 10 بیان کر دیے اس نے، لیکن کلام مربوط ہے کیونکہ ووٹ لینے کے لیے وہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ میں اس قابل ہوں کہ مجھے ووٹ دیا جائے، یہ بات چل رہی ہوتی ہے۔ تو نظم کلام وہ مدعا ہے جس کے لیے ساری باتیں کی گئی ہیں۔ سر، خالد محمود صاحب کا اپنے پچھلے سوال سے ریلیٹڈ ایک فالو اپ کویسچن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اس قوم میں نبی اور وہ بادشاہ دونوں موجود تھے تو قوم کو کمانڈز کون دیتا تھا؟ دیکھیے، جو دینی چیزیں ہوتی ہیں وہ انبیاء کی طرف ریفر ہو جاتی ہیں، اور جو سیاسی احکام ہوتے ہیں پھر بادشاہ کرتے ہیں۔ اور یہاں ایک اشارہ قرآن مجید میں معلوم ہے کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ اس دریا کے کنارے پر جب پہنچے تو اس میں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانا چاہتے ہیں۔ اس سے لگ رہا ہے کہ حضرت طالوت حضرت سموئیل سے گائیڈنس لیتے تھے۔
سر کلیم خان صاحب کا سوال ہے کہ اقیم الصلاۃ کا کیا مطلب ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد نماز نہیں بلکہ فلاحی ادارے کھولنا ہے۔ صلاۃ جو ہے وہ عربی زبان کا معروف لفظ ہے، جس طرح ہماری اردو میں پانی کا لفظ ہے۔ اگر کہا جائے کہ پانی پیو اور کوئی آدمی کہے کہ اس سے مراد فلاحی ادارے کھولنا ہے تو ہم نہیں مانیں گے۔ عربوں کے ہاں صلاۃ کس کو کہتے ہیں وہ معلوم معروف ہے، تواتر سے واضح ہے، اور قرآن مجید میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں آدمی مجبور ہو جاتا ہے کہ ہماری 5 وقتہ نماز مراد لی جائے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ مثلا جہاں آگے چل کر سورہ نساء میں آئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ جب آپ ہی نماز پڑھا رہے ہوں اور جنگ کا موقع ہو تو کیسے پڑھائیں گے؟ کہ آپ سجدہ کریں گے اور لوگ پیچھے سے نکل جائیں گے، پھر دوسری جماعت آ جائے گی، پھر وہ سجدہ کرے گی اور آپ سلام پھیر دیں گے۔ تو یہ کون سی نماز ہے جس میں سجدے ہو رہے ہیں اور قیام ہو رہا ہے اور ایک پارٹی آ رہی ہے ایک پارٹی جا رہی ہے؟ تو نماز بالکل واضح ہے قرآن مجید میں۔ آپ فلاحی ادارے کھولنے کے لیے قرآن مجید کی کسی آیت کی ضرورت نہیں ہے۔ فلاحی ادارے کھولیں، وہ قرآن میں ہو یا نہ ہو، وہ ایک نیکی کا کام ہے، لیکن جو قرآن مجید کی نماز ہے اس کو نماز ہی رہنے دیں، اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ تواتر کے اندر لفظوں کے معنی بالکل واضح ہوتے ہیں۔ ہمارے تواتر میں، عربی زبان کے تواتر میں، نماز کا مطلب 5 وقتہ نماز ہی ہے اور کوئی مطلب نہیں ہے۔ سر جو لوگ نماز کا یہ مطلب نہیں لیتے، وہ اس کا دوسرا مطلب لیتے ہیں، ان کے ہاں ایسی کیا مضبوط دلیل ہے کہ وہ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے؟ کیا عربی زبان میں کوئی ایسا ہے یا ان کے پاس کوئی اور دلیل ہے قرآن میں سے جس کی وجہ سے وہ اپنی اس بات پر کھڑے ہیں کہ نماز کا یہ مطلب نہیں ہوتا جو پوری امت مان رہی ہے؟ دیکھیں، دور جدید میں ایک وہ ان کے سوال کے پس منظر میں بھی ایک بات رہ گئی تھی، تو وہ اچھا ہو گیا اکٹھی کر لیتے ہیں۔ انہوں نے جو سوال پوچھا تھا کہ استاد گرامی نے جو مقدمہ لکھا ہے دین حق والا، وہ کیوں لکھا ہے؟ اس میں ایک بحث یہ بھی پیدا ہوئی، اگر آپ غلام پرویز صاحب کی کتاب پڑھیں انسان نے کیا سوچا، یہی نام ہے غالباً اس کا، اور مودودی صاحب کی جو کتاب ہے اس کو آپ دیکھیں تو مذہب کا ایک ایسا تصور سامنے آ رہا ہے جو مذہب نہیں ہے۔ اسلام کا ایسا تصور وجود میں آ رہا تھا اس زمانے میں، سر سید کے بعد کے زمانے میں اور انگریز کے اثرات کے بعد، کہ اسلام ایک سماجی قسم کا ڈھانچہ بن جاتا ہے، مذہب نہیں رہتا۔ جو مذہبیت جس کو ہم کہتے ہیں، ریلیجیوسٹی، وہ ختم کرنے کی ایک تحریک چلی تھی۔ اسی تحریک کے بعد یہ سوالات پیدا ہوئے تھے کہ اللہ کو نمازوں کی کیا ضرورت ہے، اللہ کو روزوں سے کیا ملتا ہے، اللہ کو، تو ایک تعبیر یہ ہوئی کہ یہ انسان کی تربیت کے لیے ہے، اور دوسری تعبیر یہ ہوئی کہ یہ تو ہے ہی نہیں قرآن کے اندر، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ کچھ۔ تو دوسری تعبیر کے تحت نماز کا انکار کیا گیا، عبادت کا تقریباً انکار کر دیا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ اسلام مذہب نہیں ہے، دین ہے۔ یہ لفظ بولا جاتا ہے، سوچ سمجھ کے بولتے ہیں لوگ کہ اسلام مذہب نہیں ہے، دین ہے، حالانکہ اردو کے لحاظ سے وہ مذہب بھی ہے اور دین بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو فرق تھا، اس کو پھر اب یہ لوگ اللہ کو نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، نمازیں کیا پڑھنی ہے، کچھ نے کہا جی کہ نماز کا مطلب ہے پیروی کرنا، کچھ نے کہا جی فلاحی ادارے بنانا، کچھ نے کہا جی کہ نظم اجتماعی قائم کرنا، یہ بڑے معنی پیدا کرنے کی کوشش کی، تاکہ وہ عبادت والا جو مذہب ہوتا ہے جس میں عبادت ہو رہی ہوتی ہے، پوجا پاٹ ہو رہی ہوتی ہے، سجدے ہو رہے ہوتے ہیں، رکوع ہو رہے ہوتے ہیں، حج کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ سب کا انکار ہو جائے۔ اس کے لیے یہ ایک خاص ذہن تھا، اور پھر جو مذہبی لوگ ہیں وہ بھی ان چیزوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ سر بعض لوگ کہتے ہیں کہ کسی عام انسان کو قرآن خود سے نہیں پڑھنا چاہیے ورنہ وہ گمراہ ہو جائے گا، جبکہ قرآن تو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور وہ جب نازل ہوا تب تو آج جو لوگ ہیں ان کے پاس تو اس وقت کے لوگوں سے ایک لحاظ سے زیادہ علم ہے، یعنی ایک تو پیدائشی طور پہ مسلمان ہوتے ہیں اور پھر مذہب کے بارے میں پہلے سے بہت کچھ جانتے ہوتے ہیں، تو قرآن پڑھ کے وہ کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں؟ جبکہ قرآن تو ان لوگوں میں نازل ہوا تھا جنہیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا دین کے بارے میں، اور وہ بھی اسے خود ہی پڑھتے تھے۔ اصل میں ہر زمانے میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے جنہوں نے قرآن مجید سے کچھ ایسی باتیں نکالیں جو فتنے کا باعث بنی، گمراہی کا باعث بنی، تو پھر ہمارے علماء نے عوام کو
ان فتنوں سے بچانے کے لیے، ان گمراہیوں سے بچانے کے لیے یہ زور دینا شروع کیا کہ آپ قرآن خود نہ پڑھیں، علماء کے یا اساتذہ کی مدد سے پڑھیں۔ تو یہ اس وجہ سے تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ شرعی طور پر کچھ بات کر رہے ہیں کہ قرآن خود نہیں پڑھ سکتے، پڑھے، لیکن جہاں سوالات پیدا ہوں اہل علم سے پوچھیں، اور جو کوئی نظریہ آپ کا قائم ہو وہ بھی اہل علم سے درست کروا لیں، بس ٹھیک ہے، اتنا کافی۔ سر اسلام میں روحانیت کی کیا حیثیت ہے؟ روحانیت ہے کیا اور اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ جو روحانیت پاکستان میں جو لفظ بولا جاتا ہے اس اعتبار سے کہوں گا کہ روحانیت اسلام میں نہیں ہے، لیکن اگر روحانیت کے لفظ کو اپنے لغوی معنی میں رکھا جائے تو روحانیت ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں جو روحانیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کچھ مقامات حاصل ہوتے ہیں، فرشتوں سے ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، ملائے اعلیٰ کی آپ سیر کرنے لگ جاتے ہیں، آپ کے ہاتھوں سے کرامتیں ہونے لگ جاتی ہیں، اللہ نے اولاد نہیں دینی چاہیے لیکن آپ دم کریں گے اولاد ہو جائے گی۔ یہ روحانیت جو ہے یہ قرآن اسلام میں نہیں ہے۔ البتہ یہ روحانیت ہے کہ خدا اس دنیا کو کیسے چلا رہا ہے، اس دنیا کا ایک خدا ہے، اس نے دنیا آزمائش کے لیے بنائی ہے، تم نے اس کی عبادت کرنی ہے، اپنے آپ کو بندگی ظاہر کرنی ہے، توحید کا قائل رہنا ہے، اپنے سارے نظریات کو اس کے مطابق درست کرنا ہے۔ یہ روحانیت ہے۔ یہ روحانیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے تو ہم نے ثابت قدمی دکھانی ہے، مشکلات آتی ہیں تو ہم نے گھبرانا نہیں ہے۔ یہ ساری روحانیت ہے۔ تو روحانیت اپنے لغوی اعتبار سے موجود ہے، اپنے سٹینڈرڈ معنی کے اعتبار سے جو پاکستان ہندوستان میں پائے جاتے ہیں اس معنی میں نہیں ہے۔